کے لیے درود پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی هو اقرب علی من حبل الورید، السلام علی امین وحیہ و خاتم رسلہ و بشیر رحمتہ و نذیر نقمتہ، صلوات۔ تعریف اس اللہ کی جو خالق لم یزل ہے، تعریف اس اللہ کی جو خالق کن فیکون کا مصداق ہے، تعریف اس اللہ کی جو سمندر کی گہرائی میں بے زبان مخلوق کو رزق عطا کرتا ہے، تعریف اس اللہ کی جس نے بے زر کو ابو ذر بنایا، تعریف اس اللہ کی جس نے آلین کو خلق کر کے لفظ عزت کو عزت بخشی، تعریف اس اللہ کی جس نے آل محمد کو بنا کے ان کو غور سے دیکھ کے اپنے آپ پہ غرور محسوس کیا، تعریف اس اللہ کی لفظ آخری کہنے لگا ہوں جس نے مجھے آپ کو حسین کا عزادار بنایا، غدار نہیں بنایا۔ کچھ زیادہ دیر سما خراشی کرنے کا ارادہ نہیں، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، زیادہ سے زیادہ 10 سے 12 منٹ۔ قرآن کا 59 نمبر سورہ حشر، اس کی 21 نمبر آیت، جس میں اللہ رب العزت کہہ رہا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیت خشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی عظیم پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ کون سا قرآن؟ جو سیاہی والا قرآن ہے، نام بولنے والا قرآن ہے، قرآن صامد ہے۔ اگر اس کو کسی عظیم پہاڑ پر نازل کرتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اگر صامد قرآن کی اتنی اہمیت ہے، کسی پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر سکتا ہے، علی ناطق کے قرآن ہے، پھر حق بنتا تھا کعبے کی دیوار چیر کے آئے۔ 30 عام الفیل کو 12 اور 13 رجب کی درمیانی رات، جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب، قصر شیبہ میں بیٹھی تھی علی کی ماں۔ آواز قدرت آئی الینا الیہ، آنا میرے گھر۔ علی کی ماں چلی خرامہ خرامہ، ایک قدم اٹھایا اپنے گھر کی دہلیز عبور کرنے کے لیے، ایک قدم اپنے سین میں تھا، ایک قدم ہوا میں تھا۔ آواز قدرت آئی یا والدت حجتی لو لم تنزل بشریہ ای نظر بقدومک، اے میری حجت کی ماں، میری نظر میں تیرا وہ مقام ہے، اگر میں جسم رکھتا چل کے تیرے استقبال کو آتا۔ علی کی ماں پہنچی ہے کعبے کی دیوار کے پاس، آ کے رک گئی، اس لیے کسی نبی کی ماں کو ادھر سے نکالا گیا تھا۔ یہ کہہ کر بہار الانوار کی روایت پڑھنے لگا ہوں، علامہ باقر مجلسی نے لکھا ہے، یہ کہہ کر اخرجنی ھذا بیت العبادت لا بیت الولادت، یہ عبادت کی جگہ ہے، ولادت کی جگہ نہیں۔ میں نے سوال کیا بار الہ، عیسیٰ کی ماں کو عام شخصیت تھی، معصوم تھا، نبی تھا، رسول تھا، اولی العزم تھا، صاحب کتاب تھا، صاحب کلمہ تھا، اس کی ماں کو نکال رہا ہے، علی کی ماں کو بلا رہا ہے۔ آواز قدرت آئی میرا اعلان غور سے سن، میں نے کہا یہ عبادت کی جگہ ہے، ولادت کی جگہ نہیں۔ جس نے پیدا ہونا تھا اس کو نکال دیا، جس نے آنا تھا اس کو۔ درود پڑھے محمد والے۔ علی کی ماں کہتی ہے کہ جب میں کعبے میں 3 دن رہی، علی اس دنیا میں آئے تو حالت سجدہ میں تھے۔ میں نے سوال کیا یا علی سجدے میں اتنی جلدی کیوں کی؟ علی کہتے ہیں میں آیا کدھر تھا؟ بیت اللہ میں، اللہ کے گھر۔ آج تک ادھر کسی نے اللہ کو دیکھا ہے؟
اللہ کو آتے ہوئے جاتے ہوئے بیٹھے ہوئے میں نے آتے ہوئے سجدہ صرف اس لیے کیا دنیا کے بدبخت جاہلوں کو بتانے کے لیے کیوں میں آیا اللہ کے گھر تھا سجدہ اس لیے کیا تاکہ کوئی بدبخت مجھے اللہ نہ مان لے 3 دن علی کی ماں کعبے کے اندر رہی گئی دیوار پھٹی تھی جب آئی دروازہ کھلا میں نے سوال کیا بار اللہ اب دیوار کیوں نہیں پھاڑی اب دروازہ سے کیوں نکالا آواز قدرت آئی دنیا کو بتانے کے لیے بتایا دروازہ اس لیے کھولا جب بھی بیت اللہ کا دروازہ کھلے ملاقات جلی سے نہیں علی سے ہوتی ہے درود پڑھو محمد والا دور حاضر کا تقاضا ہے بڑا اچھا پیغام آپ نے دیا ہے بسم اللہ اللہ دعا فرمایا کریں ایک جملہ اور علی کی فضیلت کا پڑھنے لگا ہوں بابا محسن شاہ جی نے کہا ہے کہ دور حاضر کا تقاضا ہے مجھے اللہ نہ سمجھے اس کے ضمن میں ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں کتاب المنظر مدائنی کی لکھی ہوئی المعرفت 1100 سال پہلے کی کتاب ہے کتاب المناقب 1000 سال پہلے کی کتاب ہے ابن مرد کی لکھی ہوئی وہ کہتا ہے کہ علی نے اپنی زندگی میں 16 مرتبہ سورج کو واپس پلٹایا پہلی مرتبہ جنگ بنی مازن میں پھر جنگ ذات سلاسل میں جنگ ذات بیر علام میں جنگ خندق میں صفین میں جاتے ہوئے نیروان سے آتے ہوئے خیبر فتح کرنے کے بعد یوم وارثہ والے دن عید رضوان والے دن رد و شمس کے مقام پر کوفہ منبر پہ بیٹھ کے مسجد نبوی کے سین میں بیٹھ کے 16 مرتبہ علی نے سورج کو واپس پلٹایا رسول سے کسی نے پوچھا متا قیوم الساعہ قیامت کب آئے گی رسول نے کہا مطلع مغرب من مشرقیا جب سورج مغرب سے مشرق کی طرف طلوع ہو سمجھنا قیامت آ گئی واہ یا علی تیرے اقتدار کو کدھر تک محدود کروں حالت جنگ میں کھڑے ہو کر دائیں ہاتھ سے جنگ بھی لڑ رہا تھا بائیں ہاتھ کی انگلی سے سورج کو واپس پلٹا کے قیامت بھی روکے ہوئے تھا قیامت کو بھی روکے ہوئے تھا جب 16 مرتبہ علی نے سورج کو واپس پلٹایا جیسے سورج واپس آیا حرتین ساجدین علی سجدے میں گر گئے میں نے سوال کیا یا علی کائنات تیری مٹھی میں ہے سجدے کی اتنی جلدی کیوں کرتا ہے فرمایا ابراہیم کے ایک قول نے مجھے ڈرا رکھا ہے میں نے کہا کون سا فرمایا جب نمرود نے کہا میں اللہ ہوں ابراہیم نے کہا میرا اللہ مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے مغرب کی طرف اگر تم سچا اللہ ہے مغرب سے مشرق کر میں مغرب سے مشرق سورج طلوع کر کے دنیا کے بدبخت جاہلوں کو سجدہ کر کے بتاتا ہوں تاکہ کوئی مجھے اللہ نہ مان لے میں تو آیا ہی توحید منوانے تھا اللہ عزت بڑی دیتی ہے امت روایا بڑھے سین فاطمیہ میں شبیر قرآن پڑھ رہے تھے قرآن حسین کے چہرے کی تلاوت کر رہا تھا اچانک زینبی قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی جو گود میں تھا وہ سامت تھا جو کھڑا ہوا وہ ناطق تھا جس کے احترام میں پنڈی بھٹیاں والوں 2 قرآن یک مشت کھڑے ہو جائیں اللہ جانے 9 گھنٹے بے غیرت کے دربار میں بے غیرت کہتا ہے کہ تجھے سب سے زیادہ تکلیف کس جگہ پہ ہوئی ہے اس وقت علی کی بیٹی کہتی ہے سما بکت باقیتن جہرا اونچا روئی علی کی بیٹی سما قالت بے لہجے ابیہا پھر بابا کے لہجے میں بولی رو کے کہتی ہے 27 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا میں ساتھ 4 شعبان مکہ آیا میں ساتھ 8 ذی الحج بندے احرام توڑے میں ساتھ 10 ذی الحج کو مسلمانوں نے عید منائی میری بہن بیوہ ہو گئی 11 ذی الحج کو منزل تنعیم پہ لوگ قربانی
کر رہے تھے، میں اپنے بھانجوں کو رو رہی تھی، 2 کو ہور نے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا، میں نے برداشت کیا، 7 محرم کو پانی بند ہوا، ختم ہوا، میں نے برداشت کیا، 9-10 محرم کا دن چڑھا، اکبر کی لاش سے نیزہ نکالا، میں نے برداشت کیا۔ یزید ان ہاتھوں نے سوائے قرآن کے کچھ نہ اٹھایا تھا، ان ہاتھوں سے میں نے قاسم کے ٹکڑے جوڑے، قاسم کے ٹکڑے جوڑے، اصغر کے حلق سے تیر نکالا، جس کے آسرے سے میں مدینہ سے چلی تھی وہ زین سے اترا، میں چپ کر کے برداشت کر گئی۔ حسین کی 13 ضربیں ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر دیکھی، میں نے 11 محرم کو زیور پہنے، دربار دیکھے، نروار دیکھے، بازار دیکھے۔ پھر بے غیرت کہتا ہے کہ تجھے تکلیف کس جگہ پہ ہوئی؟ اس وقت علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے کاش مجھے موت آ جاتی لیکن تجھ جیسے بے غیرت سے بولنا نہ پڑتا، بہنیں بھائیوں کے قاتلوں سے بولا نہیں کرتی۔ مومنین کرام، یہ 10 دسمبر 30 غربی چنیوٹ میں